صوفی جو ہے وہ مظاہر قدرت کو دیکھ کر کیا سوچتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ خود بھی ایک مظہر قدرت ہی ہوتا ہے جی. وہ خود بھی دیکھے جانے والی چیز ہے، پڑھے جانے والی چیز ہے، اور خود اس کے وجود جو ہے وہ بھی بہت سوں کو سکون دے رہا ہوتا ہے. سو ہم لوگ ہم جو عمومی شعور میں ہیں، جیسے ہم کہہ رہے تھے، تو ہم جب یہ قدرتی ماحول میں آتے ہیں، فطرت کے قریب آتے ہیں، تو وہ جو جس دوڑ میں ہم لگے ہوئے ہیں اس سے تھوڑی دیر کے لیے کٹ جاتے ہیں، اور وہ ہم کٹتے ہیں تو ہماری رفتار جو ہے وہ تھوڑی سلو ہو جاتی ہے، ہم سکون جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں. اب ایک آدمی جو پہلے سے ہی سکون میں ہے جی جی، تو کیا اس کو بھی یہ نظارے اسی طرح کا سکون دے رہے ہوں گے جو پہلے سے ہی سکون میں ہے؟ سکون تو اس کو دے رہے ہیں جو اضطراب میں ہے، صحیح. جو خود اس سکون کا حصہ ہے جی. ٹھیک ہے. وہ ان کو دیکھ کر کیا جو ہے وہ محسوس کرتا ہے؟ پانی ہے، مرغابیاں جو ہے وہ سرمئی شام میں دھوپ کا مزے لے رہی ہیں واہ. جی. ایسا ہی ہے نا. جی. اور پانی ہے جو بہا چلے جا رہا ہے. زندگی ایک بہاؤ کا نام ہے جی. اور اس کے اندر جتنی دیر کے لیے یہ مرغابیاں سکون حاصل کر رہی ہیں اور دھوپ سینک رہی ہیں جی، بس اتنی ہی دیر کے لیے آپ بھی دھوپ سینک سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں، صحیح. اور پھر اس نے جو ہے وہ بہہ جانا ہے. تو آب، پانی جو ہے یہ ہے حرکت، یہ ہے زندگی جو کسی سے اڑتا نہیں ہے، کسی کے ساتھ سر نہیں ٹکراتا رہتا، وہ اپنا رستہ جو ہے وہ بناتا ہے. صحیح. اس کے سامنے چیلنجز آتے ہیں جی، اور وہ ان چیلنجز سے جو ہے وہ گزرتا ہوا ایک سفر کرتا ہے. اور پھر جیسے یہاں پر یہ دریا پرسکون کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ اب گہرا ہو چکا ہے جی. جی. تو پھر آہستہ آہستہ آپ کی زندگی جو ایک شور مچاتے چشمے کی طرح شروع ہوئی جب آپ نے بچپن میں اس کا آغاز کیا، آپ اچھلے، آپ کودے، آپ چیخے جی، تھوڑے سے بڑے ہوئے تو پھر اب آپ نے خواب دیکھا اس ندی نے کہ میں نے ایک بڑے سمندر کے اندر جو ہے وہ میں نے ملاپ کرنا ہے، اور پھر وہ ان پتھروں پہ چلتا ہوا، کسی بھی رکاوٹ پہ نہ رکتا ہوا، آہستہ آہستہ ایک گہرے اور خاموش دریا کی صورت میں گر گئے صحیح. جی. اور جب یہ گہرائی اور خاموشی آ گئی تو پھر آپ وہ ایک لامتناہی سمندر جس کے اندر بہت سے دریا شامل ہو رہے ہیں، آپ اس کا حصہ بن گئے. صحیح. آپ پہلے کوئی چشمہ تھے جو زمین سے ابلے جی، پھر کسی ندی کی صورت اختیار کر گئے صحیح. جی، پھر کسی دریا کی صورت اختیار کر گئے، رہے آپ ہی جی، اور پھر ایک سمندر کی صورت جو ہے اس میں ڈوب گئے، اور پھر آپ سمندر ہو گئے واہ. جی. تو ایک صوفی کے ساتھ یہ مظاہر قدرت کلام کرتے ہیں جی، اچھا. وہ ان کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ کرتا ہے، سبحان. وہ صرف ان کو دیکھتا ہی نہیں ہے. صحیح. میرے ایک دوست تھے، وہ آرٹسٹ تھے، اور ایک دن میں نے انہیں دیکھا تو وہ ایک درخت کو جو ہے وہ گلے لگائے ہوئے تھے. واہ. اور مجھے انہوں نے جو ہے وہ پوچھا جی. کہ کیا تم نے کبھی درخت سے دوستی کی ہے؟ تو سچی بات ہے کہ میں نے تو اس سے پہلے درخت سے کبھی دوستی کی ہی نہیں تھی، تو اسے کیا جواب دیتا. صحیح. لیکن اس نے مجھے کہا کہ درختوں کو گزرتے ہوئے ان سے بات کیا کرو، ان سے ہیلو ہائی کیا کرو، یہ تمہیں جواب نہیں دیں گے، آواز نہیں آئے گی،
لیکن کچھ عرصے بعد تمہیں ان کا جواب ملنا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو دوستیوں میں تجربے کیا کرے. یہ ہم صرف ایک انسان کے ساتھ ہی جو ہے وہ دوستی کر جاتے ہیں، اور وہ پانی جو آب حیات ہے، جس کے اوپر میری حیات کا دار و مدار ہے، اس کے ساتھ ہم نے دوستی کا تجربہ کبھی نہیں کیا. اس کو ہم نے اتنا ابیوز کرتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہوئے 3 لیٹر ضائع کر دیتے ہیں. صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری اس کے ساتھ دوستی نہیں ہے. یہ جو پہلے والے لوگ تھے، یہ جو ایگریگیرین سوسائٹیز تھیں، یہ پودوں سے پیار کرتے تھے. یہ پانی سے پیار کرتے تھے، اور پھر ان ریٹرن جو ہے یہ پودے بھی ان کے لیے فائدہ مند تھے، یہ پانی بھی ان کے لیے فائدہ مند تھا. جب آپ نے ان سے پیار کرنا چھوڑ دیا جی، تو پھر اب زہر آلود پانی ہے، اور پانی آپ کو جو ہے وہ بازار سے خرید کر پینا پڑتا ہے. ایسی یہ بالکل. تو یقیناً صوفی شاید ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں. یقین. بہت شکریہ. تھینک یو.